اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے، چونکہ بیٹا شکر سے پیار کرتا تھا تو کہا کہ بیٹے نماز پڑھا کرو شکر ملے گی، تو شکر کی پڑیا چپکے سے مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ بیٹا سلام پھیرتا ہے، مصلہ اٹھاتا ہے تو شکر کی پڑیا مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ ہم پہلے دن ہی کسی کو ولی دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے عمل ریا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے، اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے۔ تو پہلے اس کے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دیتی ہیں ماں۔ کیا آج کی ماں بیٹے کے مصلے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج کی ماں اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی اس کو لالچ نہیں دے سکتی، کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں، آج کی مائیں تو ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، اللہ اکبر۔ وہ تو سادہ دور تھا، لیکن سادہ مزاج ماں اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی ہے۔ آج کی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے، انجینئر دیکھنا چاہتی ہے، اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں بنے، ہمیں خوشی ہے، لیکن سب سے پہلے ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو عاشق رسول دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں، اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں۔ باقی صفات بھی اس میں پیدا ہوں، لیکن جو بنیادی صفت ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے۔ تو حضرت بابا فرید کی ماں پڑیا رکھ دیتی ہے شکر کی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کہیں گئی تھی، واپس پلٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئیں، تو دل میں رہ رہا ہے کہ خیال آ رہا ہے آج بیٹا مصلی اٹھائے گا تو میں نے تو آج شکر کی پڑیا نہیں رکھی۔ پھر ماں جھولی پھیلا کے راستے میں دعا کرتی ہے، مالک فرید کی ماں کی محبت کی لاج رکھ لینا۔ اس نے یہ ایک طریقہ، ایک حکمت، ایک ہیلا کیا ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا، مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا۔ واپس جب گھر پلٹی تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا، تو آتے ہی پہلا سوال کیا، بیٹے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں امی نماز تو پڑھ لی، لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ ہو کہ آج مجھے شکر کی پڑیا نہیں ملی۔ کہا لیکن، تو ماں کا دل دھڑک رہا ہے۔ کہا کیا بیٹا؟ کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑیا ملی ہے نا، اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا، اس کا لطف ہی کوئی اور تھا۔ کہا پہلے فرید کی ماں دیتی رہی، اب فرید کا رب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ضامن ہوتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کے سوزے کے راتے تو، دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بدلے گی، اور اگر ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے گا۔ تو یہ ماؤں کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 14 پاروں کے حافظ تھے۔ جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن 5 سال 4 سال کی عمر میں، تو استاد نے کہا پڑھو الف لام میم، تو بیٹا سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ کہا چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء، تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا، پورا پارہ سنا دیتے، 14 پارے یوں سنا دیتے ہیں۔ کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے 14 پارے حفظ کیے ہیں اسی درسگاہ سے باقی 16 بھی حفظ کر لیتے۔ کہا میری ماں کو آتے ہی 14 پارے تھے، حفظ 14 پارے میری ماں نے کیے تھے، اور صبح جب اٹھتی تھی کام بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی، اور یہ 14 پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں یاد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں ایسی ہو تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا، ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید بنے گا، اور ماں ایسی پاکیزہ صفت ہو کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا، اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اور حسن ہی ہوگا نا۔ تو ماؤں کی تاثیر ہوتی ہے، ماؤں کی تربیت کا رنگ اترتا ہے اولاد کی تربیت میں، اور ان کی عادات میں جھلکتا ہے کہ
کسی شخص کی اچھی تربیت ہوئی دیکھیں تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہے، اس کا باپ کھڑا ہے، تو ماں باپ کی صالحیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلائے، اور ماں اپنی عصمت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کے کرے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ صالح اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے لقمے کا خیال نہیں کریں گے کہ پاکیزہ ہے یا ناپاکیزہ، اور ماں پردہ کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فرق ہی نہیں سمجھتی ہے، تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی اولاد صالحیت کے رنگ میں ڈھلے گی۔ تو اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے رلا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے۔ حضور بھی گزرے تو اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے۔ تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے، تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟
حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. لوگوں کی خدمت کریں, بوڑھوں کے کام آئیں, دکھیوں کے کام آئیں, مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے, لاچاروں کی مدد کرتے, لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے, اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے. تو حضور سے پیار کرنے والوں, امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ, بغض نہ کرو, نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو, ایک دوسرے سے پیار کرو, جڑو, امت وحدہ بنے, اور اپنے ماحول کو, اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو, اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو. یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت, ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا نہ کروں. ہم حضور کے امتی, نبی انتظار کرتے رہے, نبی منتظر رہے. حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا, مالک رسول بھیج دے. کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ, وہ ترشرو نہیں ہوگا, سخت مزاج نہیں ہوگا, ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا, وہ پیار بانٹنے والا ہوگا. بس وہ آیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں, چلو نام بھی بتا دیتا ہوں, میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے, 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے, تمنا کی. نستورہ راہب انتظار کرتا رہا, بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے, تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سن لو, مجوسی کے بیٹے تھے, حق کی طلب میں نکلے, باپ نے گھر سے نکال دیا. ایک پادری کے پاس جا کے رکے, زندگی بھر اس کی نوکری کی. جب اس کا آخری وقت آیا, اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا, وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے, تجھے اس سے کچھ مل جائے گا. کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا. پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں, لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں. تو یہاں سے یثرب چلا جا, وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی, تیری زندگی سنور جائے گی. تو نے بڑی محنت کی ہے, بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے. اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں, ایک صدقہ نہیں لے گا, دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا, تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو. کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی. یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا, لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا, کام کرتا تھا, کھجوریں توڑتا تھا, لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی, اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا, اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں, لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. میں بھاگوں گا نہیں, مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے, جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا, اور میری نیت ہدیہ کی تھی. میں نے پیش کی, حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے, اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی, اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا, اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ, حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی.
اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے دو کے درمیان شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔